نواز شریف صاحب جو پر لگا کے اڑ کے چلے گئے ہیں، اب ان کے بھی پر جل رہے ہیں، وہ اتنے نرم کیوں ہو گئے ہیں؟ اب آپ بتائیں مجھے. کیا سوال کیا آپ نے. This is the best question you found. Thank you. بات یہ ہے کہ ایک مرحوم ایڈیٹر تھے، بڑے دلاور، بڑے جری، ان کی جناب ہیبت سے حکومت کانپتی تھی. 2-2.5 کروڑ روپے سالانہ حکومت سے جگہ ٹیکس پہ وصول کرتے تھے. نام میں بالکل نہیں بتاؤں گا، میں نہیں پوچھ رہی آپ سے، کیونکہ اتنا بہادر بننے کا مجھے شوق نہیں ہے. پہلے ہی معاذ وہ اتنے کھلے ہوئے ہیں. وہ رات لوگ مجھے فون کر میسج کر کے پوچھتے رہے کہ آپ کے چہرے پہ زخم کہاں سے آیا ہے. ان کا خیال تھا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے. میں نے تو آپ کو آنے جانے سے پہلے سمجھایا تھا صاحب اس کو کور کریں. پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ کرونا ہے تو میں حجام کے پاس جانے سے گریز کرتا ہوں، اور جو ہے صاف ستھرا وہ بہت دور ہے. تو میں نے ریزر سے خود ہی مشق کی، اس کا یہ نتیجہ ہو سکتا تھا. تو پھر مجھے ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ہمیں کسی نئی کی دکان میں کبھی نہ جانا، اسے دوہرا خطرہ. کرونا کا تو ہے ہی، وہ تو ہر بڑا قیمتی مشورہ ہے. پھر اپنا ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے، جو اس عصر کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں، اور محقق تو ان کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں، اور شائستگی کا ایک پیکر ہیں، انہوں نے کہا کسی ایسے حجام کے پاس نہ جائیں جو کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. کیونکہ بے شمار معاذ آپ نے کھولے ہوئے. ہاں جی، ایک نیا معاذ میں نہیں کھولنا چاہتا. ٹھیک ہے. وہ ڈر گئے. وہ جو ایڈیٹر صاحب تھے نا جی، وہ بڑی بہادری دکھاتے تھے. اشتہار بند ہونے کے 2-3 ہفتے کے بعد کہتے تھے نیوز روم والوں کو بس کرو یار، بس کرو. ٹھیک ہے نا، اربوں روپے کمائے اور چھوڑ گئے جو ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہ ڈر گئے. ڈر کیوں گئے؟ انہیں مظاہرے مجھ سے پہلے پتہ چلا بلڈوزروں کا. صحیح. اب تو لاہور ہائی کورٹ ہی روکے گی بلڈوزروں کو. زمین تو ان کی نہیں ہے، جبرن خریدی ہوئی زمین ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس ایک چیز ہے، فرض کیجئے آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے 5 مرلے کا، اس کی قیمت ہے 40 لاکھ روپے. میں جبرن آپ سے خرید لیتا وہ 20 لاکھ روپے میں، وہ کوئی خریداری نہیں. 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے ایکڑ انہوں نے زمین خریدی ہے، جبکہ اس وقت بھی قیمت زیادہ تھی. اس میں شاملات پہ قبضہ کیا ہے، اور وہ پروسیس کیا نہیں محکمہ مال کے ذریعے. بلڈوزر تو اس پہ چل سکتے ہیں. اب یا تو اسٹیبلشمنٹ نے بچائے گی، عدالت بچائے گی. بچانے والے ویسے بہت ہیں. وہ زرداری صاحب کے بارے میں ان کے ایک سینیٹر نے کہا تھا کہ اگر تو کوئی نیکی کا کام ہو، صاف ستھرا کام ہو، تو زرداری صاحب سے مت کہیں، انہیں کوئی شوق نہیں کرنے کا. اگر کوئی غلط کام ہو، انہوں نے کہا میں کسی کو مار ڈالوں، میں ان سے کہوں تو وہ مجھے بچا لیں گے. میری گاڑی کے نیچے کوئی آدمی آ جائے، وہ میرا بندوبست کر کے مجھے ملک سے باہر بھیج دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس ملک میں پہلے تو احسن اقبال کھڑے ہوں گے، خواجہ صاحب کھڑے ہوں گے، سارے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے کہ ایک مقدس خاندان صلاح الدین ایوبی کے خاندان پہ کون ہاتھ ڈال سکتا ہے. پھر جناب عدالتیں موجود ہیں، پھر جناب اپنا کارکن ان کے موجود ہیں. پھنسایا انہیں کھوکھر برادران نے، یہ آج پھر کنفرم کیا. مخبر ان کے کھوکھر برادران نکلے. کھوکھر برادران بھی جا سکتے تھے پی ٹی آئی میں. وہ تو خان صاحب کو چونکہ سیاست سے تو کوئی شغف ہے نہیں نا، اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ذرا افغانستان کی طرف آئیں. ارون صاحب آپ نے کل بھی بات کروائی اور پھر آپ نے بہرحال کھوکھر برادران کسی وقت شامل ہو جائیں گے پی ٹی آئی میں، بزدار اس میں نون لیگ میں. اور اگر یہ ان کی ہیبت ختم ہو جائے گی جس دن اگر بلڈوزر چل گیا، کبھی کسی شاہی خاندان کے خلاف کارروائی ہوئی ہی نہیں ہے اس ملک میں، اگر یہ ہو گیا تو 30-35 سال میں جو ہیبت انہوں نے قائم کیا، اس کے بعد سول سروس بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور پنجابی محاورے کے مطابق آنکھ میں ڈال لیں تو بھی پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک. اب ہارون صاحب افغانستان پہ آ جائیں. کل بھی آپ نے مجھے بالکل نہیں اس کے اوپر بات کرنے دی، وقت بھی ختم ہو گیا. اب ذرا افغانستان پہ آئیں. افغانستان کا کیا ہوگا؟ افغانستان پہ آپ نے نہیں مجھے بات کرنے دیا، میں نے نہیں کرنے دیا. آپ ہارون صاحب آپ نے جب آخری 2 منٹوں میں پوچھیں گے. افغانستان میں دیکھیے بہت کلیئر صاف معاملہ. افغانستان میں معاملہ یہ ہے کہ
وہ جو بائیڈن ٹھیک اسی نتیجے پہ پہنچ گئے جس پہ پہنچے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، کہ بھائی اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے. ٹھیک جو کہا تھا نا اس نے ٹائن بی نے، یہاں کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا. افغانستان سے عراق سے کسی کو کچھ نہیں ملا. عراق پہ تو حدیث رسول موجود ہے کہ دجلہ و فرات کی جڑ سے سونا نکلے گا، جسے حاصل کرنے کے لیے قومیں لڑ مریں گی اور ملے گا کسی کو بھی کچھ نہیں. کچھ نہیں لے کے گئے نا. افغانستان میں بھی ویسے معدنیات کے ٹھیکے چینی کمپنیوں کے پاس، امریکیوں کے پاس نہیں ہے. افغانستان کے پاس ہے معدنیات ہیں، پٹرول بھی ہے تھوڑا ہے، تو باقی تو نہ وہاں انڈسٹری ہے نہ گجرات ہے. لیکن جو بائیڈن تو وقت جو بائیڈن نے 2000 بلین ڈالر، امریکی معیار سے بھی یہ کافی بڑی رقم ہے، وہ دیے ٹرمپ نے. اب اس نے پھر دیے 2000 بلین ڈالر. اب وہاں پیسے چاہیے نا. اب یہ جنگیں لڑنے کے متحمل نہیں ہیں. بندے ابھی واپس جانے شروع ہو جائیں گے ستمبر تک. اب اس مطلب یہ نہیں ہے کہ 11 مئی کو انخلا اگر مکمل نہیں ہوگا، لیکن شروع تو 11 مئی سے 12 مئی سے، نہیں تو مئی کے اینڈ میں شروع ہو جائیں گے. موسم بڑا اچھا تھا. مئی، جون، جولائی، اگست کابل میں ایسا زبردست موسم ہوتا ہے کہ کسی کو بات نہیں. گندم کابل میں جولائی میں پکتی. اچھا ہاں ٹھنڈا ہے نا موسم. تو 2000 بلین ڈالر یہ اور 2000 بلین ڈالر دے رہا ہے وہ سڑکوں کے لیے. ہر 20 25 30 سال کے بعد امریکہ میں سوال اٹھتا ہے کہ سڑکیں خراب ہو گئی. سڑک کی ایک عمر ہوتی ہے نا. ظاہر ہے اس سے اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگوں تک پیسہ پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے سیاستدان نے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا ہے، اس کی مقبولیت کیسے قائم رہے گی. صحیح. تو جو بائیڈن کی جو اپروول ریٹ ہے وہ 50% ہے. صدارت میں آنے کے بعد اگر 40% بھی ہو تو غنیمت ہوتا ہے. اچھا. شروع میں بے شک زیادہ ہو لیکن گر جاتا ہے. تو افغانستان میں اب جناب ایک تو یہ ہے کہ انڈیا وہاں سے نکل گیا. انڈین میڈیا رو رہا ہے، وہ پولیٹیشین بھی رو رہے ہیں. ذرا آہستہ روتے ہیں، آواز زیادہ نہیں نکلے، کہ پاکستانی جنرل تو جیت گئے. وہ جیت تاریخ کا دھارا جس طرح بہہ رہا تھا ادھر. امریکہ نے 10 سال میں روسیوں نے کیا کر لیا تھا. اب روسیوں نے کو اب سمجھ میں آئی. اب روسی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ہمیں گرم پانیوں تک رسائی کی ضرورت ہے. اب انڈیا کے پریشر کے باوجود وہ بڑا خریدار ہے نا اسلحے کا. وہ پاکستان کو انجن بھی دے رہے ہیں. وہ ان کا انجن ہے نا، یہ جو ہم نے طیارہ بنایا اس کا روس کا بنا ہوا انجن استعمال کرتے ہیں نا. اور وہ کوئی 7-8 بلین ڈالر انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں، اور گیس پائپ لائن کے لیے بھی تیار ہیں، اور سٹیل مل میں بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو امپروو کر دیں. اچھا. تو 10 سال وہ لگے رہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر آخری روسی جنرل نے پلٹ کر دیکھا آمو ریور کراس کرتے ہوئے اور کہا اب ہم کبھی نہیں آئیں گے.